ناظرین کرام، حضرت قطبی علیہ رحمہ اپنے والد کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ رومیوں نے مسلمان عورتوں کو قید کر لیا۔ جب خلیفہ ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ کو خبر پہنچی تو انہوں نے مسلمانوں کو جہاد کی ترغیب دلائی۔ منصور بن عمار رحمۃ اللہ علیہ بھی لوگوں کو جہاد فی سبیل اللہ کے لیے ابھارنے لگے۔ جذبہ جہاد سے سرشار مسلمان ملک کے گوشہ گوشہ سے رکہ کے مقام میں جمع ہونے لگے۔ ہر کوئی حسب حیثیت جہاد میں شرکت کے لیے تیار تھا۔ جب مجاہدین کا لشکر دشمنان اسلام کی سرکوبی کے لیے روانہ ہوا تو منصور بن عمار رحمۃ اللہ علیہ کی طرف ایک تھیلی پھینکی گئی جو اچھی طرح باندھ کی گئی تھی۔ اس کے ساتھ ایک رکہ بھی تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے تھیلی اٹھائی اور اس میں موجود رکہ پڑھا تو اس پر یہ عبارت درج تھی: میں عربی عورتوں میں سے ایک عورت ہوں۔ مجھے خبر ملی ہے کہ رومیوں نے میری مسلمان بہنوں کو قید کر لیا ہے اور اب دشمنوں کی سرکوبی کے لیے مجاہدین کا لشکر اپنی جانوں اور مالوں کے ساتھ جہاد پر روانہ ہو رہا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے مسلمانوں کو جہاد کی خوب ترغیب دلائی۔ ہر ایک نے اپنی حیثیت کے مطابق جہاد میں حصہ لیا ہے۔ میں بھی اپنے جسم کے عظیم شہرائے خدا میں پیش کر رہی ہوں۔ اس تھیلی میں میرے سر کے بال ہیں جنہیں میں نے کاٹ کر رسیاں بنا دی ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ عز و جل کا واسطہ مجاہدین کے گھوڑوں کو ان رسیوں سے باندھنا، شاید میرا یہی عمل اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے۔ کچھ بعید نہیں کہ میرا پاک پروردگار میری اس حالت اور میرے بالوں کو مجاہدین کی رسیوں میں دیکھ کر مجھ پر رحم فرمائے اور میری مغفرت فرما دے۔ منصور بن عمار نے یہ خط اور تھیلی خلیفہ ہارون رشید کو دی تو وہ اس عورت کا جذبہ ایمانی دیکھ کر زور و قطار رونے لگے اور پورے لشکر کو اس عورت کے عظیم کارنامے سے آگاہ کیا، پھر لشکر کو کوچ کا حکم دیا۔ تو ناظرین کرام، دیکھیے کہ ایمانی جذبہ کتنا ہے کہ وہ عورت خود تو اس کے اندر شرکت نہیں کر سکتی تھی، لیکن جتنا کر سکتی تھی اس نے خدمت کی ہے۔ آج ہم اپنی حالت پر غور کریں کہ ہم دین کے معاملے کے اندر کتنا جذبہ رکھتے ہیں۔ آج اگر ہم سے 10 روپے مسجد کے لیے مانگے جائے تو ہم نوٹوں میں سے تلاش کرتے ہیں کہ کون سا نوٹ سب سے کمزور ہے، حالت جس کی بالکل نازک ہے، ہم وہی دیتے ہیں کہ ویسے تو ہماری جیب میں خراب ہو جائے گا، چلو راہ خدا میں دے دیں۔ تو آج ہماری کیفیت یہ بن چکی ہے، اسی وجہ سے آج ہم پیچھے جا رہے ہیں، کفار ہم پر زور آور ہو رہے ہیں، دشمنان اسلام ہم سب کو اس وقت پیروں تلے روند رہے ہیں۔ وجہ یہی ہے کہ ہمارا جذبہ ایمانی وہ نہیں رہا۔ اگر ہمارے اندر بھی یہی جذبہ ہو کہ ہم اپنا مال جان سب کچھ راہ خدا میں خرچ کر دیں، دشمنان کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ ہمارا سامنا کر سکیں۔ وہ پہلے کی عورتیں ہو کر وہ اپنے اسلام کے لیے اپنی ایمانی طاقت ان کی اتنی تھی کہ اپنا سب کچھ دے دیتی راہ خدا میں۔ آج ہم دین کے معاملے میں بہت کمزور ہیں۔ تو ناظرین کرام، ہم اپنے آپ کو، اپنے مال کو، اپنا سب کچھ راہ خدا میں پیش کر دیں تو اللہ تبارک تعالی ہم سب کو دین کے اوپر جان مال سب کچھ قربان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔